تو جمعیت علماء نے واضح کر دیا ہے کہ تم ہزار دھاندلی کر کے ہمارے مینڈیٹ کو چراؤ، لیکن پبلک میں ہم ہیں، اور تھوڑی عدد کے ساتھ ہم نے بتا دیا ہے کہ جمعیت کو ہلکا مت لیا کرو جی، اور آئندہ بھی ہمارے اعصاب مضبوط ہیں، اگر دھاندلی کی گئی تو ہم پھر میدان میں ہوں گے، اور ہمارا کارکن اس حوالے سے زندہ ہے اور زندگی کا ثبوت دیا ہے انہوں نے۔ شاید اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال تھا یا ان کے ایک جرنیل کا یہ خیال تھا، جو ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون تھا، جس نے ہمارے صوبے میں ہلڑ بازی کی ہے، بلوچستان میں ہلڑ بازی کی ہے، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2018 میں جس طرح ہمارے حوصلے بلند تھے، 2024 میں بھی ہمارے حوصلے کم نہیں ہوئے، اور ہم نے چاروں صوبوں میں ملین مارچ کر کے بتا دیا ہے کہ کارکن ہمارا زندہ ہے اور وہ اپنے ساتھ ناانصافی کو کسی قیمت میں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب رہی بات پارلیمان کی، تو یہ پارلیمان تو اتنی بڑی ترمیم کا حقدار نہیں ہے، اس پارلیمان کا وہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو، حقیقی معنوں میں عوام کے صحیح نمائندے میدان میں آئیں، پارلیمنٹ پر عوام کا اعتماد ہونا چاہیے۔ اس جعلی قسم کے پارلیمنٹ سے اتنی بڑی آئینی ترمیم کرانا یہ بذات خود ایک ناانصافی ہے۔ تاہم ہم نے ایک بات کی ہے کہ ہم اگر پارلیمانی کردار بھی جاری رکھیں گے تو ہم نے ضرور پارلیمنٹ میں کچھ تجاویز دی ہیں، اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ کیا شخصیات کے بیچ میں پھنس گئے ہیں، ہمیں یہ جج قبول ہے اور ہمیں یہ جج قبول نہیں ہے، اور ججوں کو اس لیے مدت ملازمت میں اضافہ دینا چاہیے اور اس لیے ہمارے ان کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے۔ یہ تو پھر سیاسی مقاصد کے لیے آپ اتنی بڑی ترمیم کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی سیاسی مقاصد کسی پارٹی کے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ عدلیہ میں اصلاحات لائیں اور آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جائیں جو ہمارے COD کا حصہ ہے، یعنی یہ 2006 کا ایک عہد و پیمان ہے جس پر ہم قائم ہیں جی۔ لیکن اگر اس کے ذیل میں جب آپ قانون سازی کرتے ہیں یا آپ آئینی ترمیم لاتے ہیں، اس میں آپ بنیادی حقوق کو بھی ڈبو لیتے ہیں، اور اس میں آپ ملٹری کو اتنا مضبوط کریں کہ ہر سطح پر فوج نظر آئے، تو پھر مارشل لاء اور اس ترمیم میں کیا فرق ہے؟ یہ تو دوسرے معنوں میں آپ مارشل لاء لگا رہے تھے، تو اس میں ہم نے بالکل سپورٹ نہیں کیا اور وہ اجلاس نہیں ہو سکا۔ سو ایک مرحلہ تو گزر گیا ہے۔ اب اگلے مرحلے میں دیکھتے ہیں گورنمنٹ کیا مسودہ لاتی ہے۔ پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان بھی بات ہوئی ہے، وہ بھی ایک مسودہ بنا رہے ہیں، ہم بھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے۔ PTI بھی ایک مسودہ بنا رہی ہے اور ہم بھی بنا رہے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس طریقے سے ہم چاہیں گے کہ ایک اتفاق رائے کے ساتھ ایک ترمیم لائی جائے، تاکہ یہ ملک کے اندر کسی سیاسی ہنگامے کا ذریعہ نہ بنے بلکہ واقعی اصلاحات کا ذریعہ بنے۔ مولانا صاحب، یہ جو تاثر کا مسودے کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جو حکومت کا مسودہ ہوگا وہ بھی ہم دیکھیں گے اور اتفاق رائے سے، یہ حکومت کا جو مسودہ ہے یہ واقعی حکومت کا ہی مسودہ ہوگا؟ کیا مطلب آپ کا؟ تو ظاہر ہے ہم تو حکومت کا ہی، ہمیں تو حکومت کے ہاتھ سے ملتا ہے تو ہم حکومت کا ہی کہیں گے۔ اگر آپ کو کوئی اور معلومات ہو تو بتا دیں۔ نہیں، ہمارے پاس تو حکومت کی طرف سے آتا ہے، تو ہم تو حکومت کا ہی کہاں سمجھیں گے۔ بالکل مسودات ہوئے، اور اسی کو دیکھ کر تو ہم نے مسترد کر دیا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے جی۔ حضرت جو بنیادی حقوق آپ دیتے ہیں قوم کو، عام آدمی کو، اس میں کچھ استثنائیات ہیں جس میں ملٹری کے حوالے سے ہیں، بہت مختصر سے، تو اس چھوٹے سے استثناء کو وسعت دی گئی، اور جو بنیادی حقوق کا دائرہ ہے اسے تنگ کر دیا گیا، اور اس کے آگے کورٹ کے نظام میں ایسی تبدیلیاں لانا کہ کورٹ کے نظام کو خراب کرنے کا باعث تو بن رہی تھی، لیکن اس میں اصلاح کا سبب نہیں بن رہا تھا جی۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ خود مختار رہے، اس کی خود مختاری پر اور اس کی بالادستی اور سپرمیسی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور ترمیم بھی لائیں تو ایسی ترمیم کہ جس سے پبلک کو ریلیف ملے، جمہوریت مستحکم ہو، اور ہر پارٹی کو اپنا منشور جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لانے کی صلاحیت ہو۔ لیکن یہ ہے کہ اب پارلیمنٹ ہمیں اللہ نے ایسی نصیب کی ہے کہ ہم اس کو عوام کے مینڈیٹ نہیں سمجھتے۔ پارلیمنٹ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے دو ایشوز ہے، جو امن و امان کا مسئلہ ہے
جو صوبے کے حقوق کے جو مسئلے ہے اس میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں کتنے سنجیدہ ہے اور جمعیت علماء اسلام کے کیا تھا؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میں آپ کا شکر گزار ہوں. ہمیں اس طرف ضرور متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارا صوبہ اس وقت آگ میں جل رہا ہے. یعنی اس وقت تک میرے پاس جنوبی وزیرستان چاہے وزیر قبیلے سے تعلق ہو چاہے مسعود قبیلے سے تعلق ہو ان کے وفود میرے پاس آئے ہیں. شمالی وزیرستان کے عثمانزی قبیلے کے لوگ میرے پاس آئے ہیں. کرم ایجنسی کے لوگ میرے پاس آئے ہیں. اب بھی وہاں پر جنگ شروع ہے, لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور ریاست خاموش ہے. یہ ہمارے خیبر ایجنسی کے کوکی خیل قبیلے کے لوگ آئے ہیں ہمارے پاس, افریدی لوگ. تو کوئی ایسا ایجنسی نہیں ہے کہ جن کے وفود کم از کم میرے پاس براہ راست نہ آئے ہوں. اور یہ سب تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. کسی کو گھروں کے معاوضے نہیں مل رہے, سو غریب لوگ ہیں, گھر تباہ ہو گئے ان کے, دوبارہ بنانے کے قابل نہیں ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ اتنے طویل اپنے ملک میں ہجرت کا دور مکمل کر کے بھی ابھی گھروں کو واپس نہیں جا سکتے اور فوج ان کو واپس نہیں جانے دے رہی. تو اس ساری صورتحال میں ہمارے قبائل جو ہیں میرے خیال میں انضمام سے پہلے کے حالت میں اچھے تھے, انضمام کے بعد میں جو ہے وہ زیادہ پریشان ہیں جی, اور زیادہ قسم کی مشکلات سے گزر رہے ہیں. اب نہ فاٹا رہا نہ سیٹل رہا, اس بیچ میں کیا چیز ہے سمجھ میں نہیں آ رہی. اس وقت فاٹا کا عوام مظلوم ہے, مظلوم. اور یہی صورتحال حضرت بلوچستان کی بھی ہے. ہمارے ہاں بھی لاپتہ لوگ ہیں, بے تحاشا لوگ ہیں. اسی طرح لاپتہ لوگ بلوچستان میں ہیں, وہ بھی اپنے پیاروں کے لیے رو رہے ہیں اور یہی ان کی سب سے بڑی پرائرٹی ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں اس وقت بد امنی کی صورتحال ہے, مسلح گروہ ہر جگہ آزاد ہیں, کنٹرول ان کا ہے, اسٹیٹ کی رٹ ختم ہو چکی ہے. ہم کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ملک کدھر جا رہا ہے, پرائرٹی کو طے کرنا چاہیے. ترجیحات کیا ہیں ہماری, اس پر حکومت نہیں سوچ رہی. آج پشاور میں ایک سیمینار ہوا ہے فاٹا مرجر کے حوالے سے اور قبائل کے مسائل کے حوالے سے, اور سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے فاٹا مرجر کا فیصلہ کیا. شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے, وہ بھی اس میں شریک تھے, اور اس وقت کے چیف سیکریٹری اور اس وقت کے جتنے بھی ڈائریکٹرز تھے وہ آج سارے مل بیٹھے تھے اور انہوں نے پھر مطالبہ کیا ہے کہ فاٹا کے عوام کے ساتھ جو وعدے ہوئے ہیں وہ انہوں نے کیے جائے. کیا آئینی ترمیم میں قبائلی علاقوں کے مسائل اور ریسورسز اور یہ جو مرجر کی خاقان عباسی صاحب میرے گھر تشریف لائے تھے, اس موضوع پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی اور وہ سارا پس منظر ان کو معلوم تھا. خاقان عباسی صاحب میرے گھر تشریف لائے تھے اس وقت جب یہ ترمیم ابھی نہیں ہوئی تھی. تو 25 مطالبات میں سے 4 مطالبات جو ہمارے تھے جس پر ہمیں اختلاف تھا اس سے وہ وڈرا ہو گئے تھے. وڈرا ہونے کے بعد کہاں سے حکم آیا؟ ظاہر ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ امریکی افسر کون تھا جو آیا اور اس نے کہا کہ فاٹا مرجر از مسٹ. یہ الفاظ وہ ہیں جو میرے سامنے کہے گئے ہیں. پھر جناب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے, نوید مختار صاحب جنرل وہ ISI کی چیف تھے. پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں پرائم منسٹر کے چیمبر میں مجھے ملے اور میرے ساتھ یہ مسئلہ ڈسکس کیا, اور میں نے ان سے کہا کہ آپ بے وقت فیصلہ کر رہے ہیں. ابھی فاٹا مرجر جو ہے اس کے لیے فاٹا کا حالات موافق نہیں ہیں. ہم نے بہت تجویزیں دیں لیکن وہ مزید تھے کہ جی امریکہ کا دباؤ ہے, جی امریکہ کا دباؤ ہے. تو اگر ہم ملک کے اندر خود مختار نہیں ہیں اور ہم نے ملک کے اندر کے فیصلے اور تبدیلیاں امریکہ کے دباؤ پہ لانی ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور ہم ایک آزاد مملکت میں رہ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا سنجیدہ سوال ہے ہمارے ملک کے لیے. فاٹا کے عوام کے ساتھ انضمام کی صورت میں جو ظلم ہوا ہے آج تک اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اس وقت تک ان کو 800 ارب روپے ملنے چاہیے تھے, 800 ارب, اور ابھی 100 ارب مشکل سے ان کو پورے ہوئے ہیں. 8 سال کے بعد ہر سال ان کو 100 ارب ملنے تھے. تو اس فاٹا کے عوام نے کیا جرم کیا ہے؟ فاٹا کے عوام نے تو ملک کا دفاع کیا ہے. وہ آپ کا ایک سرحدی دفاع کا کردار ادا کرتے رہے ہیں. اس لیے ان اجتماعات سے اور سیمیناروں سے کچھ نہیں ہوگا. اپنی غلطی کا اعتراف کریں, کہیں کہ ہم نے فاٹا کے عوام کے ساتھ ظلم کیا تھا, ہم نے جبر کیا تھا. اور میں چیلنج کرتا ہوں آج بھی, اسٹیٹ کو بھی چیلنج کرتا ہوں, گورنمنٹ کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ پھر فاٹا کے اندر
لائیں ریفرینڈم کو اور عوام سے پوچھیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں. زبردستی ہم دنیا میں قوموں پہ جبر کر رہے ہیں اور زبردستی کر رہے ہیں. تو یہ جو فیصلے ہوئے ہیں حضرت پہلے سوچنا چاہیے. اب بعد از مرگ واویلوں کی کیا ضرورت ہے؟ صاحب یہ کل حالیہ میں لابو نے ایک بیان جاری کیا تو باقاعدہ اس نے اختلاف کا اعلان کیا. یہ کہا ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ درمیان میں نہ آئے. اب کوئی اگر ایک گولی ماریں گے تو وہ 10 گولی کھائیں گے. آج سے ہم انقلاب شروع کریں گے. باقاعدہ انقلاب کا اعلان کیا کہ میں انقلاب کا ہوں. آپ ایک سینئر ویسے ایک سینئر سیاستدان آپ کس اعلان کو کس نظر سے دیکھیں؟ میرے خیال میں حضرت میں تو اس بیان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب دوں. میں اپنی توہین سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کی اور ایسے لوگوں کے بیانات کی. میرے نزدیک ایسے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ایسی ایک بڑبولا ہے. تو اس کی کیا ضرورت ہے ایسے بیان دینے کی کہ آپ اسٹیٹ کے اندر صوبوں کے اندر جنگ کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں. جلسے ہیں تو جلسوں کے اپنے ذمہ داران موجود ہیں. صوبوں کی پارٹیاں موجود ہیں. صوبے کی پارٹی رد عمل دے سکتی ہے جس صوبے میں ہوتا ہے. آپ اگر طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے صوبے میں کریں. لیکن اگر دوسرے صوبے میں آپ کرتے ہیں اور گورنمنٹ آپ کو اجازت نہیں دے رہی ہے تو پھر اس پہ صوبہ کو اور گورنمنٹ کو کیوں تصادم کا حصہ بننا چاہیے؟ پارٹی ہے نا, پارٹی کو اپنا حق حاصل ہے کہ وہ جلسے میں بھی جائے, وہ احتجاج بھی کرے. یعنی میں ذاتی طور پر جلسے کو روکنا اس کو غیر جمہوری عمل سمجھتا ہوں. حکومت کو تنگ نظری نہیں دکھانی چاہیے. جلسے کی اجازت پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے. جو نہیں دی گئی اس کو میں زیادتی سمجھتا ہوں, جمہوری عمل کے خلاف سمجھتا ہوں. لیکن صوبے کے ایک وزیر اعلیٰ کی طرف سے اس طرح کا بیان جو ہے وہ بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. یہ بچپنا ہے, یہ ناتجربہ کاری ہے اور اس قسم کی مخلوق سے ہمارا واسطہ ہے. تو ہمارے صوبے میں ہمارا ووٹ اور ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور ان کو دیا گیا ہے. اس بات کا نوٹس کیوں نہیں لے رہے وہ لوگ؟ مولانا صاحب اس وقت جو دو صوبوں میں ایک جنگی صورتحال نظر آئی, ایک وزیر اعلیٰ جاتا ہے دوسرے صوبے میں, وہاں سے روکا جاتا ہے, چیلنج ہوتی ہے, تو دو صوبوں کو لڑائی کی طرف دھکیلنے کا ایک عمل ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور مشورہ دیں گے, تنقید کریں گے, کیا کہیں؟ بھائی سیاسی کارکن ہیں, جہاں سے جائیں جا سکتے ہیں, اپنے جلسے میں شرکت کے لیے جا سکتے ہیں. ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کو روکنا, میں نے اس کے آپ کو سامنے مذمت کیا کہ ایسا مناسب نہیں ہے, یہ غیر جمہوری رویے ہیں. لیکن صوبے کو صوبے سے لڑانا, اس قسم کی گفتگو کرنا اس منصب پر فائز ہو کر, میرے خیال میں یہ اس کے شائع نشان نہیں ہے. پارٹی چیئرمین موجود ہے, پارٹی لیڈرز موجود ہیں, سیاسی جو جس کے پاس کوئی سرکاری منصب نہیں ہے وہ بات کر سکتے ہیں. جب وہ بات کر سکتے ہیں تو سیاسی منصب پر فائز ایسی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, آپ اختلاف رائے کریں مرکز کے ساتھ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ لب و لہجہ یہ سوائے بچپنے کے اور کوئی چیز نہیں. اس چیز سے اختلاف کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ عوامی نہیں ہے اور آپ کبھی حکومت سے کچھ اختلافات ہیں, تو کیا آپ اپنے پارٹی کے ذریعے یا اپنے طور پر کچھ اختلافات یا کچھ احتجاج کرنے کی طرف جا رہے ہیں؟ میں تو جا رہا ہوں. تو پورے ملک پہ جلسے کا ہمارے سے بڑے جلسے کس نے کیے ہیں؟ ہمارے سے بڑے مظاہرے کس نے کیے ہیں؟ بلوچستان کا جلسہ تھا یا کراچی کا جلسہ تھا, پشاور کا جلسہ تھا, مظفر گڑھ کا جلسہ تھا, اور اب ہم مینار پاکستان کو آپ نے دیکھا کہ پورے لاہور کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا. پورے لاہور کی تاریخ میں اس سے بڑا اجتماع نہیں ہوا آج تک. تو جتنے عوامی سطح پر ہم بات کر رہے ہیں آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں, یہی پیروی اگر دوسرے لوگ بھی کریں اسی انداز کے ساتھ. لیکن اگر آپ اسٹیٹ کو دھمکیاں دیں گے اور پھر اس کے بعد جلسے کا اعلان کریں گے تو میں جمہوری عمل کے حق میں ہوں, اور جمہوری عمل کو روکنا اگر کوئی بھی حکومت کرے, پنجاب کی حکومت کرے, سندھ کی حکومت کرے, میں اس کے خلاف بات کروں گا. لیکن اس قسم کے بیانات کو سپورٹ نہیں کر سکتا جو دو صوبوں کو آپس میں لڑائے یا ایک صوبے کو اسٹیٹ کے ساتھ لڑائے. مولانا صاحب یہ قانون سازی کے حوالے سے آپ اگر اس کو سپورٹ کریں گے, وہ بھی جس پر آپ ایگری ہو, اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آپ حکومت کا حصہ بنیں گے. میں نے اسمبلی میں بات کی ہے, اس سے زیادہ ذمہ دار فورم تو اور نہیں ہو سکتا نا, کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن میں رہیں گے. اس کے بعد پھر اس بات کا کیا بخانا چاہیے؟ حضرت آپ کا اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے ہاتھ میں ہے, آپ کا بجٹ آئی ایم ایف تیار کر کے دے رہا ہے. اس قسم کی بات سیاسی بیان تو ہو سکتے ہیں, لیکن انہی لوگوں کی پالیسیوں نے تو ہمیں غلام بنا رکھا ہے معاشی طور پر. صاحب اگر کل کو حکومت جے کی آتی ہے, مرکزیت میں حکومت بنتی ہے آپ لوگوں کی, تو کیا آئی ایم ایف سے پھر بھی
बात होगी हुकूमत की मैं कल की बात आज नहीं बता सकता कि क्या हमने जो सूरत हाल हर चीज़ में आपकी पॉलिसियाँ मैटर करती हैं। पॉलिसियाँ तदरीजी तौर पर आपको मुश्किल से निकालती हैं। ये नहीं कि आपकी हुकूमत आई तो एक ही दिन में तालीम मुफ्त हो गई, और आपकी हुकूमत आई तो एक ही दिन में सेहत जो है मुफ्त हो गई, और आपकी हुकूमत आई तो एक ही दिन में आप IMF से हर चीज़ की एक पॉलिसी होती है। हमने जिस तरह अपने सूबे में प्राइमरी से शुरू किया और FA-FSC तक किताबें मुफ्त मुहैया के लोगों को, हमने एक ज़िले से शुरू किया और 12 अजला में A लेवल के हॉस्पिटल हमने बनाए थे। हमने तालीम में कितनी तरक्की की और कहाँ तक हम पहुँचे, ये सारी चीज़ें तदरीजी तौर पर होती हैं, बशर्ते कि आपकी पॉलिसी तो हो। तो जब हमारी पॉलिसी IMF के निजात की होगी तो तदरीजी तौर पर यकीनन हम उनसे आज़ादी हासिल करने की तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल में वो गुफ्तगू मुनासिब थी जी, वो मुनासिब गुफ्तगू थी। मुलायम साहब, एक तो उम्मत मुस्लिमा नफाक का शिकार है, और दूसरा हमारी रियासत और हमारी हुकूमत की तरजीहात है वो कुछ और है, और हमारी सियासी जमातों की तरजीहात भी कुछ और है। ये जो हमारा सूबा पाटा मर्जर के बाद बिल्कुल बराह रास्त लगे अफगानिस्तान के साथ, आप अफगानिस्तान गए, अपने वक्त के साथ गए, मौजूदा दिनों में कोई ऐसी तजवीज़ है कि सियासी जमातें उसमें किरदार अदा करें या आप जैसी शख्सियात उसमें किरदार अदा करें, कम अज़ कम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात दुरुस्त सिमत में चलना शुरू करें? फ़िदा भाई, मैं इलेक्शन से पहले जा चुका हूँ, मैंने एक हफ़्ता वहाँ गुजारा है। मैंने तमाम शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के रास्ते निकाले हैं। मैंने मुसल्लह गिरोहों का हल भी निकाला है, इनको रिपोर्ट किया है, इन्होंने अप्रिशिएट किया है, लेकिन उसके बाद अगर वो नहीं उसको आगे बढ़ा सके तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर हमारे साथ जो हुआ, जिन्होंने स्टेट के लिए इतना कुछ किया, उनके साथ जो हुआ इस सूबे में और बलूचिस्तान में किस कीमत पर हुआ, क्यों ऐसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। हम इतनी भी कमज़ोर अपने आप को नहीं समझते कि आप हमें असम्बली से बाहर रखेंगे। हम इन असम्बलियों को फिर अहमियत ही नहीं देंगे, हम मुकम्मल सड़कों पे आ जाएंगे, और मुकम्मल सड़कों पे आकर फिर शायद हम उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे। हम इतनी भी कमज़ोर नहीं हैं कि हम सरेंडर हो रहे हैं, हम सरेंडर नहीं हैं, हम बाकायदा मैदान में हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा अंदाज़ बिल्कुल आइन और कानून के दायरे के अंदर जमहूरी अंदाज़ है, सियासी अंदाज़ है। हम ऐसे माहौल पैदा नहीं करना चाहते। सवाल सारे उनसे हैं, स्टेट से हैं कि जिस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आप 2010 से लड़ रहे हैं, स्वात से लेकर पूरे पश्तूनख्वा को आपने बेघर कर दिया, हमारी इज़्ज़तें घरों से निकल गईं, दर बदर हो गई, आज तक मुहाजिर हैं अपने मुल्क के अंदर, और आज उससे कई गुना ज़्यादा मुसल्लह गिरोह इस वक्त हमारे यहाँ डेरा इस्माइल ख़ान में, लक्की मरवत में, टांक में, बन्नू में, वज़ीरिस्तान में इस वक्त जब हम और आप बैठे हैं तो थाने बंद हो जाते हैं और सड़कें इनके हवाले होती हैं, देहातें इनके हवाले होती हैं। अब इस हवाले से अब आप मुझे बताएं कि हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पर, और कैसे हमारे हालात गुजर रहे हैं, इनको तो हम ही जानते हैं ना, जो लोग भुगत रहे हैं। लाहौर में बैठा हुआ आदमी तो शायद का एहसास ना कर सके, वो तो अभी वहाँ अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, लेकिन हमारे यहाँ जो हालात हैं उनको शायद वो इदराक नहीं कर पा रहे। हुकूमत ने कहा है कि जी फेडरल गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं दे रही अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, इसलिए हम खुद जो है वो पहल करेंगे। सर ये बताएं कि जो बयानात आ रहे हैं वज़ीर आला की जानिब से, तो अमीर मकाम ने भी ये कहा है कि ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि सूबे में गवर्नर राज लगा दिया जाए, इसकी हमायत करेंगे आप? अभी तो हम गवर्नर राज की तरफ नहीं जाना चाहते, और अगर अमीर मकाम जाना चाहते हैं तो फिर फेडरल गवर्नमेंट उनकी है, वो क्या फ़ैसला करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि न मरकज़ में आवाम की हुकूमत है, न सूबे में आवाम की हुकूमत है। मैंडेट दोनों जो है ना वो जाली किस्म के हैं। मेहरबानी।